باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد قال المعصوم اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں دہ کرامت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، یعنی ماہ ذی قعدہ جس میں پہلی تاریخ میں ولادت کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ اور اس کے بعد اسی مہینے میں ولادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ آج کی گفتگو میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی چند خصوصیات آپ حضرات کی بارگاہ میں بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے 4 معصومین نے تاکید کی۔ امام صادق علیہ السلام نے، امام کاظم علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے اور امام جواد علیہ السلام نے آپ کی قبر کی زیارت کی تاکید کی ہے۔ آپ کی زیارت کا ایک جملہ ہے اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، پروردگار تیری بارگاہ میں سوال ہے کہ تو میری عاقبت کو بخیر فرما۔ یعنی اگر کوئی انسان حضرت معصومہ کی زیارت کرتا ہے تو وہ یقین جانے کہ اس کی عاقبت بخیر ہی ہوگی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ مہاجر ہیں، آپ نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کئی طرح کی ہوتی ہے، کبھی ہجرت اعتقادی ہوتی ہے، کبھی ہجرت انسان کے لیے اخلاقی ہوتی ہے اور کبھی ہجرت جغرافیائی ہوتی ہے۔ اعتقادی ہجرت انسان کا عقیدہ پہلے کچھ اور تھا، بت پرست تھا مثلاً، اور اس کے بعد اس نے عقیدے کو بدل دیا، مسلمان ہو گیا۔ اعتقادی انسان یہ ہجرت اعتقادی ہوئی۔ ہجرت اخلاقی انسان اس کا پہلے برا اخلاق تھا، اس کے بعد اس نے اپنے اخلاق کو سنوار لیا، سدھار لیا اور با اخلاق ہو گیا، خوش اخلاق ہو گیا، تو وہ ہجرت اخلاقی ہوگی، جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا المہاجر من ہجر سیئات، مہاجر وہ ہے جس نے برائیوں سے ہجرت کی۔ ہجرت جغرافیائی زمینی ہجرت، دین کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے انسان زمینی اعتبار سے ہجرت کرتا ہے، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام نے مولا کائنات کے لیے فرمایا ہاجرہ ہجرتین، کہ میرے جد نے 2 ہجرت کی، ایک مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور دوسری ہجرت مدینے سے کوفے کی طرف۔ رسول اللہ نے بھی ہجرت کی اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ پھر اس کے بعد تیسری خصوصیت آپ کی جو ہے ولایت پذیری، آپ نے ولایت کو قبول کیا، ہمیشہ ولایت کے لیے آپ نے زندگی گزاری، اور اگر کوئی انسان ولایت کو قبول کرتا ہے تو معصوم اس کے لیے کہتے جیسے سلمان و منا اہل البیت، اہل بیت میں نہیں ہے لیکن چونکہ ولایت کو قبول کیا اس لیے سلمان و منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل البیت۔ جناب ویسم کو دیکھیے، ولایت کو قبول کیا تو خوشی سے انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ اور چوتھی خصوصیت آپ کریمہ ہیں، کریمہ اہل بیت۔ کریمہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وعد الکریم نقد، کریم کا وعدہ نقد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کریم نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو آج و کل و پرسوں پہ ٹالے، نہیں، وعدہ کریم نقد ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں من بذل النوال قبل السؤال فهو الکریم المحبوب، جس نے سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیا وہ کریم ہے اور محبوب ہے۔ آپ دیکھیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زندگی، آپ کو جائیے اور وہاں کے طلاب، وہاں کے علماء، وہاں کے افراد سے آپ پوچھئے، جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے ان سے اگر سوال کیا جائے یہ آپ کی مشکل کس طریقے سے حل ہو گئی تو فوراً وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے توسل کیا، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ سے ہماری مشکل حل ہو گئی۔ پانچویں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کا زائر جنتی ہے، جو بھی آپ کی زیارت کرتا ہے آپ کی قبر کی جنتی ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا
بے شک اللہ کے لیے حرم ہے، وہ ہوا مکہ، اللہ کا حرم کا کیا ہے؟ مکہ ہے، ولی رسول ہی حرم من، اور رسول کے لیے حرم ہے، وہ هو المدینہ، کیا حرم ہے؟ مدینہ حرم ہے، ولی امیر المؤمنین حرمن، اور مولا کائنات کے لیے حرم ہے، وہ هو الکوفہ، مولا کا حرم کوفہ ہے، ولنا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ولنا حرمن، اور ہمارے لیے، ہم اہل بیت کے لیے حرم، وہ ہوا قم ہے، وَسَتُدْفَنُ فِيهِ امْرَةٌ مِّن وَلَدِي، اور ان قریب امام فرما رہے ہیں ابھی ولادت حضرت معصومہ نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں فِيهِ امْرَةٌ مِّن وَلَدِي، اس میں دفن ہوگی ایک شخصیت زن جو ہماری اولاد سے ہوگی، سمیہ فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہوگا، منزارہا، جس نے اس کی زیارت کی، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ قال الراوی، راوی نے سوال کیا، وکان ھذا الکلام من، یہ راوی کہتا ہے کہ یہ کلام مولا کائنات کا قبل ان یولد الکاظم، امام کاظم کی ولادت سے پہلے کا کلام ہے، امام کا، چھٹے امام کا۔ پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا سعد، جب جناب سعد گئے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا عندکم لنا قبر، تمہارے ہاں ہماری ایک قبر ہے، قلت جعلت فداک، میں نے کہا، راوی کہتا میں نے کہا میری جان آپ پر قربان ہو، قبر فاطمہ بنت موسیٰ، کیا آپ فاطمہ بنت موسیٰ کی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ قال نعم، امام نے کہا ہاں، من زارہا، جس نے اس قبر کی زیارت کی، عارفا بحقہا، اس کے حق کو پہچانتے ہوئے، فلہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ امام رضا علیہ السلام دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں من زارہا، جس نے معصومہ کی زیارت کی، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں من زار امتی بقم، جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی قم میں، فلہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اور چھٹی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ جس نے آپ کی قبر کی زیارت کی، اس نے امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زار المعصومہ، جس نے معصومہ کی زیارت کی۔ یہ دیکھیے امام معصومہ بتا رہے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ معصومہ معصوم عن الخطا تھی، جس طریقے سے مولا عباس، شہزادی زینب، علی اکبر علیہ السلام یہ لوگ معصوم تھے، اسی طریقے سے بی بی فاطمہ معصومہ بھی معصوم تھی، یہ بھی ایک خصوصیت ہے بی بی کی۔ امام فرماتے من زار المعصومہ، جس نے معصومہ کی زیارت کی، بے قم میں زارنی، اس نے میری زیارت کی۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ شافعہ ہیں، آپ شفاعت کرنے والی ہیں، جیسا کہ آپ کے زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ ہمارے لیے جنت کی شفاعت کریے۔ فَإِنَّ لَكَ شَانًا مِّنَ الشَّانِ، اس لیے کہ آپ کی شان بارگاہ رب العزت میں بلند شان ہے، بلند مقام ہے آپ کا، یعنی فاطمہ معصومہ شافع محشر ہیں، شافع جنت ہیں۔ انسان دنیا میں جس سے لو لگائے گا وہ اس کی شفاعت کو اس کے لیے آئے گا۔ اگر انسان قرآن سے لو لگائے گا قرآن اس کی شفاعت کرے گا، نماز سے لو لگائے گا نماز اس کی شفاعت کرے گا، اہل بیت سے لو لگائے گا تو اہل بیت اس کی شفاعت کریں گے۔ تو معصومہ شافع محشر میں ہے، محشر ہے، شافع جنت ہے۔ اور آپ کی خصوصیت، آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا علم معیار بلند ہے، جیسا کہ مدینے میں سوال کرنے کے لیے گئے امام کاظم علیہ السلام کے پاس، جب امام کاظم سے ملاقات نہیں ہوئی تو معصومہ نے جواب دیا، اور جب یہ جلدی میں تھے واپس جانے لگے جب یہ لوگ، تو راستے میں امام کاظم سے ملاقات ہوئی تو امام کاظم نے معصومہ کے لیے جملہ استعمال، جعلت فداہا ابوہا، اے فاطمہ تیرا باپ تجھ پر قربان ہو، یعنی سارے صحیح جوابات دیے تھے، اس لیے جو جملے رسول اللہ نے کہا تھا وہی جملہ امام کاظم علیہ السلام نے بی بی معصومہ کے لیے کہا۔ آخری خصوصیت اور آپ کی زحمت تک، آپ کی قبر جلوہ گاہ قبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، یعنی
مرشی نجفی، آیت اللہ مرشی نجفی نے جو نجف کو چھوڑا اور نجف چھوڑنے کے بعد قم میں آئے. قم میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کے جد، ان کے بابا نے توسل کیا اہل بیت کی بارگاہ میں کہ ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اصلی قبر دیکھنا چاہتے ہیں. تو امام باقر امام صادق علیہ السلام نے بشارت دی، دیکھو اگر تم قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو میری جدہ کی تو وہ ایک راز ہے اللہ کا، تمہیں اگر وہ ثواب حاصل کرنا ہے، وہ کیفیت حاصل کرنی ہے تو تم جاؤ فاطمہ معصومہ کی زیارت کرو، بالکل وہی ثواب ملے گا. تو یہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی چند خصوصیات تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.